ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ ومن آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ان کے خلقا، اس نے پیدا فرمایا، کم تمہیں، ان خلقکم کہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا، من تراب مٹی سے، ثم پھر، اذا انتم پھر اب تم، بشر انسان، تنتشرون پھیلے ہوئے ہو۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم انسان ساری دنیا میں پھیل گئے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تم انسان ساری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ان کے خلق، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری جانوں میں سے، ازواجا جوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے تم انسانوں میں سے ہی تمہارے جوڑے بنائے، مرد اور عورت، لتسکنو تاکہ تم سکون حاصل کرو، الیہا ان سے، لتسکنو الیہا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اور اس سکون کی شکل یہ ہوتی ہے کہ مرد اور عورت رشتہ نکاح میں جب منسلک ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنا دیتے ہیں۔ قرآن کریم انسانوں کا ذہن بناتا ہے کہ یہ جو مرد اور عورت کا اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، اس کو پرسکون بناؤ، یہ ذہن بناتا ہے۔ ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ انسان سکون حاصل کرے، لہذا اس کو اپنے لیے باعث سکون بناؤ، مرد بھی اور عورت بھی۔ اور وہ تمام قصے، کہانیاں، لطیفے، ضرب الامثال جو میاں بیوی کے رشتے کو لڑائی کا اور بے سکونی کا ذریعہ بتاتے ہیں، وہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ لہذا میاں بیوی کوشش کریں وہ ایک دوسرے کو کس طرح سکون پہنچائیں اور ان کا وجود ایک دوسرے کے لیے کیسے باعث سکون بنے۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ یہ مثالیں ہمیں بتائی گئی ہیں، دی گئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں بہت سے مشکل وقت آئے۔ مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کہ دوسرا آپ کے ساتھ کیسا طرز عمل اختیار کر رہا ہے۔ ان مشکل اوقات میں سے اور مشکل لمحات میں سے ایک وقت تھا جب آپ کو پہلی وحی عطا ہوئی، بالکل نئی چیز تھی۔ اچانک آپ اپنے معمول کے مطابق غار حرا میں عبادت میں مشغول ہیں، تنہائی ہے، تو یکدم ایک فرشتہ آ جاتا ہے، اور وہ بھی اصلی شکل میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لپٹاتا ہے بڑی قوت کے ساتھ، شدت کے ساتھ۔ تو آپ پر اس کے اس سارے طرز عمل کا ایک ایسا خوف بیٹھتا ہے کہ آپ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ زملونی زملونی زملونی،
کوئی کپڑا لاؤ، کوئی چادر لاؤ، میں اوڑھ کے لیٹوں. انی اخاف علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف لاحق ہے. اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہیں، خوفزدہ ہیں، اور اتنے خوفزدہ ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خوف لاحق ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیکس کرتی، ایسے جملے بولتی ہیں کہ جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پرسکون ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک دو دن جب گزر جاتے ہیں اور جب ان کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا خوف کی کیفیت کم ہو رہی ہے تو کہتی ہیں چلیں آئیں، میں آپ کو نا وہ ایک بڑے عالم ہیں ان کے پاس لے کے جاتی ہوں. ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے کر گئی. انہوں نے بشارت بھی دی، تسلی بھی دی کہ یہ تو اللہ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ وہ طرز عمل ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے عمومی حالات میں عموماً اور خصوصی حالات میں خصوصاً ایک دوسرے کے لیے آرام، سکون اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی گھبرائی ہوئی ہوتی ہے تو مرد کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو تسلی دے. ہاں نہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، پریشان ہونے والی بات نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت بہت بڑا نقصان کر بیٹھتی ہے، ہو جاتا ہے نقصان اس سے، مالی نقصان، برتن ٹوٹ گئے، کچھ پیسے گم ہو گئے، کچھ اس طرح کا، اور وقتی طور پر خامن کو چاہیے کہ پرسکون کر دے. بعد میں پھر جب حالات مناسب لگیں کسی وقت وہ باز پرس کرے. اسی طرح عورت کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ خاوند کا جب رویہ تھوڑا سا وہ پریشانی میں ہے تو وہ سکون کا باعث بنے. لتسکنوا الیہا، یہ جو ہے نا میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہے، یہ سکون حاصل کرنا ہے، یہ سکون لینا ہے اور یہ سکون دینا ہے. لتسکنوا الیہا وجعل، اور اللہ تعالیٰ نے بنائی بینکم، تمہارے درمیان، مودۃ و رحمہ، محبت اور رحم دلی. مودت اس تعلق کو کہتے ہیں جو جوانی میں ہوتا ہے. میاں بیوی ہیں، اس وقت تعلق کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، اس کو مودت کہا ہے. اور جب بڑی عمر میں جا کر میاں اور بیوی کا جو تعلق بن جاتا ہے اس کو قرآن کریم نے، اس کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے. بڑھاپے میں جا کر اس کو رحمتن، رحم دلی اور رحمت کا نام دیا ہے. اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا فرمائی. ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کریں. کہ دیکھیں نکاح کے رشتے میں منسلک ہونے سے دو اجنبی، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے مرد عورت کو نہیں جانتا اور عورت مرد کو نہیں جانتی، لیکن نکاح ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو دونوں ہیں وہ لازم و ملزوم بن جاتے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. پھر غمی خوشی سانجھی ہو جاتی ہے، پھر گھر سانجھا ہو جاتا ہے، پھر چیزیں سانجھی ہو جاتی ہیں، پھر خوشی غمی وہ سانجھی ہو جاتی ہے. تو غور و فکر تو کرو نا، یہ کون ہے جو اجنبیوں کو ایسے ایک بنا دینے والا ہے، اور کون ہے جو ان کے رشتے کو اتنی مضبوط بنیادوں پر قائم کر دینے والا ہے، اور کون ہے جو ان کو ایک دوسرے کی محبت میں اس طرح گرفتار اور مبتلا کر دینے والا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جو لوگ غور و فکر کریں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. ومن آیاتہ، اور اسی طرح اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں، خلق السماوات، آسمانوں کا پیدا کرنا، والارض، اور زمینوں کا پیدا کرنا، واختلاف، اور مختلف ہونا، السنتکم، تمہاری زبانوں کا، والوانکم، اور تمہارے رنگوں کا، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا. دنیا میں کتنی ہی زبانیں ہیں اور دنیا میں کتنے ہی رنگوں کے لوگ ہیں، مختلف، کچھ درمیانے، کچھ بہت صاف، کچھ بہت گہرے،
کچھ کس طرح تو واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا. زبان کا مختلف ہونا یہ مخالفت اور دشمنی کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی رحمت اور قدرت کی بنیاد ہے اور اس کی دلیل ہے. دنیا کے اندر بہت سی زبانوں والے ایک دوسرے کے مخالف ہیں. اردو پنجابی بولنے والے، ہاں بلوچی اور پنجابی بولنے والے، اور فلاں بولنے والے، اور فلاں بولنے والے ایک دوسرے کے مخالف ہیں. عرب اور ترک، دو مختلف زبانیں بولنے والے قوم، کتنے عرصہ لڑتے رہے آپس میں، جنگیں لگی رہیں. لسانی بنیادوں کے اوپر قوموں کو لڑوایا جاتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جنگیں ہوتی ہیں. ارے یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، یہ مخالفت اور دشمنی کی بنیاد نہیں ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، نشانیاں ہیں، للعالمین، علم والوں کے لیے، جو جاننے والے ہیں، علم والے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. ومن آیاتہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ نے علم کا لفظ استعمال کیا ہے. آسمان اور زمین کی تخلیق اور اس کے اندر جتنے نظام چل رہے ہیں، بھائی وہ سائنس پورا ایک علم ہے، وہ سائنس پورا ایک علم ہے. جو اس میں جتنا زیادہ علم حاصل کرتا جائے گا، اس پہ اللہ کی قدرت اتنی ہی آشکار ہوتی چلی جائے گی. ومن آیاتہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے منامکم، تمہارا سونا، تمہاری نیند، باللیل، رات میں، والنہاری، اور دن میں، دن اور رات میں نیند کا آنا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. ہاں بڑی عجیب نشانی ہے. بے انتہا تھکا ہارا ہوتا ہے بندہ، بے انتہا. فون آتا ہے نا، سننے کو دل نہیں کرتا. کھانا پڑا ہوتا ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا. کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، تھکا آ رہا ہے. دماغ نہ کھاؤ، اس کو خاموش کرا دو، اچھا پرے ہو جاؤ. وہ بیوی کو بھی ڈانٹ دیتا ہے، بچوں کو بھی ڈانٹ دیتا ہے. یہی بندہ تھوڑی دیر سو جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، پرسکون ہو جاتا ہے. ایسی رحمت ہے، اٹھ کے اسی بیوی کے ساتھ ہنس رہا ہے، اسی بچوں کو پیار کر رہا ہے، سب کے فون بھی اٹینڈ کر رہا ہے، پھر کھانا بھی کھا رہا ہے. اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. دن اور رات میں نیند کا آ جانا، یہ عجیب، دیکھیں نا عجیب. اور یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے. سو جاتا ہے انسان، اس کا تعلق لوگوں کی اپنی کوشش سے نہیں ہے کہ ہم ایسا کوئی سسٹم اپنے اندر ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جس سے ہمیں نیند آ جائے کرے گی، ہم سو جائے کریں گے. نہیں، اس مالک کی قدرت ہے. منامکم، تمہارا سونا، باللیل، رات میں، والنہار، اور دن میں، وابتغاؤکم، اور تمہارا تلاش کرنا، من فضل ہی، اللہ کا فضل. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یسمعون، جو سنتے ہیں ان باتوں کو. ومن آیاتہ، اور اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، یریکم، اللہ تمہیں دکھاتے ہیں، البرق، بجلی کی چمک، خوفاً، تھوڑا سا خوف پیدا کرنے کے لیے بھی، وطمعا، اور تھوڑی سی امید پیدا کرنے کے لیے بھی. خوف کے لیے بھی اور امید کے لیے بھی. خوف، خدا نہ خاصا یہ بجلی گر جائے، ایک دفعہ دل کانپ اٹھتا ہے. جب بادل گرجتا ہے اور بجلی چمکتی ہے نا، تو ایک دفعہ تو انسان اچھا خاصا کانپ جاتا ہے. یہ خوف ہے. اور ساتھ امید بھی ہوتی ہے کہ یہ بارش کی علامت اور نشانی ہے، اور بارش رحمت ہے. وَيُنَزِّلُ، اور اللہ اتارتے ہیں، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً، پانی، فَيُحْيِي، اور پھر اللہ زندہ فرماتے ہیں، بِهِ، اس کے ذریعے، الْأَرْضَ، زمین کو، بعد موتها، زمین کے بنجر ہو جانے کے بعد، زمین کی موت کے بعد اللہ اس زمین کو زندہ فرماتے ہیں اس پانی کے ذریعے. اِنَّ، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو ان کو سمجھیں، عقل کریں. ومن آیاتہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، ان، کہ، تقوم، قائم ہے،
السماء آسمان، والارض اور زمین، بامرہ اسی کے حکم سے. یہ آسمان ہمارے سروں پہ نہیں گرتا. آسمان حالانکہ بغیر عمد، کوئی نیچے ٹیک نہیں ہے، پلر نہیں کوئی نیچے، بغیر ستون کے، بغیر پلر کے، ٹھوس چیز ہے. آسمان بڑی ٹھوس چیز ہے. وہ خلا ہے نا، خلا نہیں. آسمان جس طرح چھتیں ہیں نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سقفہ کا لفظ دیا ہے. ہم نے آسمان کو سقف، چھت بنایا. وہ ٹھوس چیز ہے. اب ظاہر ہے ٹھوس ہے اور ہے بھی اتنی بڑی ہے، تو وہ تو بڑی بھاری چیز ہے، اس کو تو بہت بڑی ٹیک چاہیے. لیکن کوئی ٹیک نہیں اس کے نیچے، کوئی سہارا نہیں ہے، محض اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا زمین ہے، یہ کس چیز کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر ہے. پانی کے اوپر ہے. بے شک اس کے اوپر پہاڑ ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کشتی کے اوپر جتنا مرضی سامان لاد دیں، کشتی ڈاواڈول رہتی ہے. جہاز متحرک رہتا ہے، وہ پرسکون نہیں رہتا. لیکن یہ اس مالک کی قدرت ہے کہ زمین پرسکون ہے. کیوں؟ اس کا حکم ہے کہ سکون سے رہے. اس کا حکم ہے. آسمان کو اس کا حکم ہے کہ تم نے قائم رہنا ہے، اور زمین کو اس کا حکم ہے کہ تو سکون سے رہے. بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے. ثم پھر، اذا جب، دعاکم اللہ تمہیں بلائیں گے، دعوتن ایک اعلان کے ذریعے، من الارض زمین سے، اذا پھر، انتم تم سب، تخرجون نکل کے آؤ گے. پھر اللہ زمین سے تمہیں پکاریں گے تو پھر تم زمین سے نکل کر آؤ گے. انسان زمین کے اندر ہوگا تو اس سے نکل کر تم آؤ گے. وَلَهُ اسی اللہ کا ہے، اسی اللہ کے لیے ہیں، من وہ سب مخلوقات، فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، والارض جو زمینوں میں ہیں. سب اسی کی مخلوق ہے، اسی نے پیدا کیا سب کو، وہی خالق ہے سب کا. کلن سب کے سب، لہو اسی کے، قانتون فرما بردار ہیں. سب کے سب اسی اللہ کے فرما بردار ہیں. وَهُوَ الَّذِي وہی ہے جو يَبْدَأُ الْخَلْقَ ابتداءً پیدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ اور پھر دوبارہ بھی زندہ کرے گا. یہ بھی اس کی قدرت کی نشانی ہے. پہلی دفعہ پیدا کرنا، دوسری دفعہ پیدا کرنا، تو اس کی قدرت کی نشانی ہے اور وہی کرتا ہے. يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ابتداءً پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ زندہ کرے گا. وَهُوَ اور ایسا کرنا، احون بڑا آسان ہے، علیہ اس اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے، قطعاً کوئی مشکل نہیں. احون علیہ. اچھا ایک ہوتا ہے ہین اور ایک ہوتا ہے احون. احون مبالغہ اور تفضیل کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ بس چٹکی بجانے والا کام ہے، اتنا آسان. ہم جو کوئی کام بہت آسان ہو تو ہم کہتے ہیں یہ چٹکی بجاتے میں ہو جائے گا، یہ کوئی کام ہے تو چٹکی بجانے کی دیر ہے. تو احون اتنا آسان ہے جیسے بس چٹکی بجانے کی دیر ہے. اور ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بس اللہ کن فرمائیں گے، سب پیدا ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ بہت آسان ہے اس پر. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اور اس کی بہت بڑی شان ہے، بہت اونچی شان ہے. فی السماوات آسمانوں میں بھی، والارض اور زمینوں میں بھی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہی ہے غالب اور وہی ہے حکمت والا. بس جی آج یہاں تک.